السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے اور اتارا ہم نے ساتھ ان پیغمبروں کے الکتابہ خاص کتاب کو والمیزان اور خاص ترازو کو۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کے اندر ہر معاملے میں ہر بات میں اپنی طرف سے ترازو رکھ دیا، اور وہ ترازو کیا ہے؟ آسمانی تعلیمات، جن کی بنیاد جو ہے ایمان ہے، یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمام پیغمبروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو کتابیں دیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کی تعلیم دیں، ان کو جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے انجام سے ڈرائیں۔ اور یہ جو میرا عنوان ہے آج کا کہ ہم نے پیغمبروں کو جو ہے پیغمبروں کے ساتھ ہم نے خاص کتاب اور خاص ترازو ہم نے اتارا ہے۔ یہ سورہ حدید کی الحدید پارہ نمبر 27 کی جو ہے یہ آیت ہے، اور یہ الکتابہ والمیزان یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رکھے ہیں۔ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ عدل و انصاف سے بھرپور ہیں۔ قرآن پاک سراپا عدل و انصاف ہے۔ قرآن پاک کی ہر بات، ہر نصیحت، ہر حکم، ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو عدل و انصاف اگر حاصل کرنا ہے تو الکتاب جو ہے خاص کتاب قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیم لازمی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک کا علم نہیں ہے وہ کسی کو بھی انصاف نہیں دے سکتا۔ خاص طور پر جب کافروں کا فتنہ ہم مسلط کریں گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، پھر تو کتاب کا تصور اور میزان ترازو کا تصور دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کافروں کی جو آئین ہے، قانون ہے، وہ جو ہے اس کو اللہ نے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق جو کہ وہ فتنہ ہے، کافروں کا آئین اور کافروں کی تعلیمات، کافروں کے جو پاس کتاب ہے، جو من گھڑت کتاب ہے آئین کی، نظام زندگی کی، ان کے کافروں کے دین کی، اس کے اندر انصاف کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کافر جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ بھی ظالم ہوتی ہے۔ اس لیے کافروں کی سوچ جو ہے جو سراسر ظالم ہے، اس سوچ سے ہم جو ہے کسی کو نا انصاف دے سکتے ہیں اور نا انصاف دے سکتے ہیں۔ رب العزت نے قرآنی تعلیمات جو ہے ان کو جو ہے حقیقت میں جو ہے ترازو بنایا ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم جو فیصلہ دیا ہے، حقیقی ترازو وہ ہے۔ یہ ترازو جو ہے شکل بنا کر اس میں کافروں کے آئین جو ہے اس کو شامل کرنا، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ کافروں کے آئین سے جو ہے انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ فتنہ قرار دے کافروں کے دین کو، اس فتنے سے جو ہے انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہماری جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا سابق چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ سماعت کے دوران اس کافروں کے آئین کو پکڑ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی مقدس کتاب ہے۔ یہ کیسٹ نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں
اس نے سماعت کے دوران آئین پکڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں اور کہا یہ کتنی مقدس کتاب ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، اس کے چیف جسٹس کی جہالت ہے کہ وہ کافروں کی کتاب آئین جو ہے اس کو مقدس قرار دیتا ہے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں۔ اللہ نے تو اپنی آسمانی کتاب کو جو ہے المیزان، الکتاب والمیزان، کتاب اور میزان جو ہے ان کو آپس میں جوڑا ہے۔ حقیقی میزان جو ہے اس خاص کتاب کی تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا شخص، ان کی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ صحیح انصاف دے سکتا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ سب سے بڑی عدالت کا جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے آئین کو پکڑ کر کہتا ہے یہ کتنی مقدس کتاب ہے، جبکہ اللہ کا قرآن سورہ الحدید ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے المیزان کو الکتاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں تمام لوگ، الناس الف لام لگا، تمام لوگ، بالقسط ساتھ حقیقی انصاف کے، القسط الف لام لگا ہوا ہے، تاکہ لوگ، تمام لوگ جو ہیں دنیا کے وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب تمام لوگ جو ہیں دنیا کے ان کو اللہ کی کتاب کا علم، اس کی تعلیمات دی جائیں گی، تبھی وہ جو ہے انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر جو ہے کسی کے پاس جو ہے، کسی جج کے پاس جو ہے الکتاب، جو آسمانی کتاب قرآن ہے، اس کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس کے پاس جو ہے انصاف کا ترازو بھی نہیں ہے۔ جب کسی بھی جج جو ہے اس کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک کی تعلیمات کا ترازو نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، تو وہ لوگوں کو جو ہے انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ جو برباد ہوا ہے یہ کافروں کے فتنے کے ذریعے، اور ان ججوں نے، خاص طور پر سپریم کورٹ کے ججوں نے، ایک پائی کا انصاف بھی اس قوم کو نہیں دیا۔ قوم پر مسلط جو ہے لٹیرے، چور، ڈاکو، حکمران، جعلی علماء، مفتی، وہ سب لوٹ رہے ہیں قوم کو کافروں کے فتنے کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے ذریعے سب لوٹ رہے ہیں۔ کیوں لوٹ رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس جو ہے اللہ کی کتاب اور اس کتاب کی تعلیمات جو حقیقت میں حقیقی ترازو ہیں، انصاف کا ترازو ہیں، ان کا علم ہی نہیں ان کے پاس۔ اور جج حضرات جن کے پاس LLB کی ڈگری ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے اللہ کی تعلیم، قرآن کی تعلیمات جو ہے اس کا ترازو نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے انہوں نے جو ہے اس قوم کو جو ہے انصاف نہیں دیا، ایک پائی کا بھی انصاف نہیں دیا۔ حکمران، جعلی علماء، مفتی اور یہ جج جو ہیں یہ قوم کا پیسہ لوٹ کر جو ہے یہ بیرون ملک جو ہے یہ جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ دیکھ لیں، چیف جسٹس قاضی فائز اس سے ریٹائر ہوتے ہی بھاگ گیا، لنڈن جا کر جو ہے جو خریدی تھی عمارت جو ہے، بلڈنگ جو ہے، وہاں پر رہائش اختیار کر لی ہے۔ اور مسلمانوں کو جو ہے لوٹنے والے جو چور ڈاکو ہیں ان کو کافر جو ہے کھلے ہاتھوں ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں کہ شاباش، تم نے ہمارے آئین، ہمارے فتنے کے ذریعے اس قوم کو جو ہے عذاب میں ڈالا ہے، شاباش، تم ہمارے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہیں۔
یہ معاشرہ اس قدر ظلم ہے اس معاشرے کے اندر، یہ جج حضرات جو ہے ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ رب کی طرف سے اس کتاب قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں یہ اصل جو ہے ترازو ہے۔ انہوں نے جو ہے آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ترازو بنانے کی بجائے انہوں نے کافروں کے فتنے کے آئین اور فتنے کو جو ہے انہوں نے ترازو بنا لیا، اور لوگوں کو انصاف کی بجائے جو ہے یہ ظلم دیا ان ججوں نے۔ جس طرح حکمرانوں نے جعلی علماء اور مفتیوں نے جو ہے اس قوم کو لوٹا ہے، اس طرح ان ججوں نے بھی اس ظلم کے ساتھ کافرانہ جو ہے کافروں کے فتنے کے ساتھ جو اس قوم کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو یہ مقصد جو ہے مل جاتا جو قرآن کہتا ہے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ دنیا کے تمام لوگ جو ہیں اس آسمانی کتاب اور اس ترازو کے ساتھ جو ہے ساری دنیا کے لوگ جو ہے حقیقی انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہ انصاف کی تعلیم جو ہے صرف ججوں کو نہیں، الناس تمام لوگوں کو قرآن کی تعلیم جو ہے قرآن کی تعلیمات کے ترازو کا علم ہونا چاہیے۔ جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے مسجدیں چھوڑ کر کافروں کا فتنہ جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ لٹیروں کے ساتھ مل کر چوروں ڈاکوں کے ساتھ مل کر وہ بھی ڈاکے ڈال رہے ہیں اور قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور جج حضرات جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، ذرا بھی اس مخلوق پہ رحم اور ترس نہیں ہے۔ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کافروں کے فتنے کی عدالتیں جو ہے، اور یہ LLB وکیل اور LLB جج جو ہیں یہ انصاف دے ہی نہیں سکتے۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب کی تعلیمات جو اصل ترازو ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ انصاف کہاں سے دیں گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اس آسمانی کتاب اور ترازو کے ذریعے جو ہے حقیقی انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں۔ تمام خواتین و حضرات، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب کے اندر جو ہے قرآنی تعلیمات کے ترازو کا علم جو ہے سب کو جو ہے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ آیت نکال کر ہر شخص پڑھ سکتا ہے اس کو۔ آیت شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے پیغمبروں کو، بالبینات ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے۔ قرآن سارے کا سارا روشن دلیلیں ہیں۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل و دماغ میں جو ہے سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، حق اور باطل کی سوجھ بوجھ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور نور پیدا ہو جاتا ہے جو بھی اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اور انصاف کا ترازو اس کے دل میں جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں کرسیوں والے، جن جعلی علماء اور مفتیوں نے مساجد چھوڑ کر جو ہے کرسیاں لے لی ہیں شیطانی جمہوریت کی، نہ ان کو اس قرآن کی الف بے کا پتہ ہے، نہ ان کافروں کے نظام کے تعلیم یافتہ ججوں کو جو ہے یہ الف بے قرآن کی الف بے جیم کا نہیں پتہ ہے، نہ وکیلوں کو، نہ دیگر کرسیوں کو جو چلا رہے ہیں اس ملک کو۔ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہی نہیں ہے تو انصاف کا ترازو ان کو کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں ذرا اس قوم کے ساتھ ترس نہیں ہے، رب کا حیا نہیں ہے۔
ایمان نہیں ہے ان کے اندر کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو ہم نے حساب و کتاب دینا ہے اس زندگی کا، ان کے اندر یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ان کے دلوں میں آخرت پر ایمان کا تصور ہوتا تو یہ کرسیاں لیتے ہی نہ، یہ کہ اس کافروں کے فتنے کے ذریعے، جب اللہ فتنہ کہہ رہا ہے تو فتنے کے ذریعے ہم انصاف کیسے دیں گے؟ پھر کوئی شخص جو ہے وہ LL کی بیوی کی ڈگری نہ حاصل کرتا، نہ جج بنتا، نہ وکیل بنتا، نہ اس شیطانی جمہوریت کو کوئی جو ہے جعلی عالم اور مفتی جو ہے مسلط کرتا، اگر ان کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہوتا۔ تو یہ بربادی جو ہے اس قوم کی کہ لٹیرے حکمرانوں نے طرح طرح سے اس قوم کو لوٹا، قوم کے خزانے سے سبسڈی جو ہے یہ حاصل کر کے باہر گندم بھیج دیتے ہیں، چینی بھیج دیتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے وہ نئے ریٹس کے ساتھ جو ہے وہ ملک میں لاتے ہیں، اور اس طرح دو طرفہ جو ہے یہ لوٹ مار کرتے ہیں، اور ججوں نے جو ہے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب کا تعلیمات کا ترازو ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس آسمانی دین کا جو کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات کا ترازو ہی نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو جو ہے کس طرح ظلم سے روکیں گے؟ وہ تو خود ظالموں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ قوم جو ہے ان لٹیروں کے جو قرضے ہیں کافروں کے بینکوں کے سود کے ساتھ، یہ ان ججوں کو جو ہے نظر نہیں آتے، ان وکیلوں کو نظر نہیں آتے، ان جعلی علماء اور مفتیوں کو یہ نظر نہیں آتے کہ یہ سب پیسہ جو ہے جو ادھار دیا جاتا ہے سب یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ ہر بچے پر جو ہے اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے۔ کتنا قرضہ ہے، اربوں خربوں کی صورت میں جو قرضہ ہے، یہ عوام جو ہے اس قرضے کو اتاریں گے، ان پر ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں، ان پر مہنگائی کا عذاب ہے، ان پر ان حکمرانوں کی جعل سازیوں کا عذاب ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ جو ہے ان حکمرانوں کے وہ بند پڑے ہیں، لیکن جو ہے معاہدے میں یہ شامل ہے کہ پیمنٹ ہر صورت ہوگی۔ یہ پچھلے مہینوں میں جو ہے یہ میڈیا پر بات آئی تھی کہ ان کے معاہدوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی پلانٹ جو ہے وہ بند بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو پیمنٹ جو ہے وہ ضرور ملے گی، یا کوئی بجلی جو ہے آگے اس کی کھپت نہیں ہو رہی ہے تو پیمنٹ جو ہے وہ بے شک بجلی نہ دے، اس کو پیمنٹ جو ہے وہ پوری ملے گی۔ یہ ایسے ایسے ظلم جو ہے، اور ہر محکمے کے اندر جو ہے یہ ظلم ہے۔ قوم کے جو ادارے تھے، پیداواری ادارے، وہ سب ملازموں کو سونپ دیے گئے ہیں۔ ریلوے ہے، PIA ہے، وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، یہ ملازموں کو ان کا جو ہے قومی ادارے جو ہے وہ قوم کے لیے جنہوں نے جو ہے پیسہ کمانا تھا اس قوم کے لیے، فلاح و بہبود کے اداروں، صحت اور تعلیم کے اداروں پر جو خرچ کرنا تھا، وہ ساری کی ساری آمدنی جو ہے وہ ملازمین کو جو ہے ان کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ یہ ان کافروں کے فتنے کے LLB ججوں اور LLB وکیلوں کو نہیں نظر آ رہا، یہ ظلم، یہ ظلم ہے۔ اور ان کے سربراہوں کی تنخواہیں آپ دیکھ لیں، جب نواز شریف نے وابڈا کا ایک ریٹائرڈ فوجی جو ہے چیئرمین بنایا تو اس نے فوراً جو ہے جو پیسہ جمع تھا بجلی کا اس سے ایک طیارہ خرید لیا، اور اس نے کہا کہ میں جی طیارے پر بیٹھ کر جو ہے اسلام آباد میٹنگ میں کے لیے جایا کروں گا۔ اس طرح جو ہے اس قوم کو جو ہے ان لٹیروں نے
لوٹ مار کے ذریعے برباد کیا۔ آپ دیکھ لیں ان محکموں کے سربراہ جو ہے ان کی لاکھوں تنخواہیں ہیں، لاکھوں کے حساب، سوئی گیس ہے، وابڈا ہے، PIA ہے، ریلوے ہے، جتنے بھی ادارے ہیں جو قومی ادارے جو ہے قوم سے چھین کر ملازموں کو دے دیے گئے ہیں، ان کے سربراہوں کی جو ہے دیکھیں آپ ایمانداری سے دیکھیں، لاکھوں تنخواہیں، لاکھوں پنشنیں اور لاکھوں سہولتیں ہیں، سرکاری گاڑیاں، رہائش، ملازمین، نوکر، اور قوم کے جو ہے 3 4 ماسٹر ڈگریاں لے کر جو ہے بیچارے بے روزگار پھر رہے۔ یہ LLB جج اور LLB جو ہے وکیل جو ہے یہ قوم کو انصاف دے رہے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم نے جو ہے آنکھیں بند کر دی ہیں ظلم سے۔ ان کو تو چاہیے تھا یہ ادارے جو ہے یہ جتنے بھی جو ہے ملازمین کی ملکیت بنا دیے گئے قومی ادارے ان کو واپس کرتے، لیکن ان کے اندر جو ہے انصاف کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انصاف کی صلاحیت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے الکتاب سے، خاص کتاب، آسمانی کتاب قرآن پاک سے۔ جو قرآن پڑھے گا اس کو جو ہے صلاحیت حاصل ہوگی معاشرے کے اندر انصاف کرنے کی۔ یہ صرف اداروں کے پاس انصاف نہیں ہے، ہر گھر میں انصاف ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں انصاف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ گھر کے تمام افراد جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ حاصل کریں۔ لیکن یہاں تو جو ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں نے لوگوں کو جاہل رکھا ہے اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کہتے ہیں ینہون عنہ و ینأون عنہ، سورہ انفال کی جو سورہ جو ہے الانعام کی آیت نمبر 26 حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ جن مساجد کے اندر ان علماء اور مفتیوں نے جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات دینی تھی، جس طرح نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے صحابہ کرام کو اللہ کے قرآن کی تعلیمات دیں، اسی طرح ان جعلی علماء اور مفتیوں نے جو ہے یہ اگر کھرے ایمان والے صحیح اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے ہوتے تو یہ مساجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے آسمانی کتاب کی تعلیم دیتے۔ لیکن یہ لیبل لگا کر انہوں نے جو ہے کافروں کے فتنے کو وجہ ہے، چوروں ڈاکوؤں حکمرانوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے مسلط کر دیا کافروں کے فتنے کو۔ اور جن ججوں نے جو ہے اس آئین اور قانون کی تشریح کرنی تھی کہ اس کی فلاں شک یہ ہے، یہ فلاں جو ہے اس کا حصہ جو ہے یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو اگر یہ کھرے مسلمان ہوتے، کھرے ایمان والے ہوتے تو یہ اللہ کی بات پر یقین کر لیتے کہ اللہ نے کافروں کے فتنے کو جو ہے، کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اگر ان کو سوجھ بوجھ ہوتی اتنی تو یہ LLB کی ڈگری حاصل ہی نہ کرتے۔ LLB کی ڈگری سے جو کافروں کا فتنہ ہے اس سے یہ عدل و انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ عدل و انصاف کا جو منبع ہے، جہاں سے عدل و انصاف پھوٹتا ہے، وہ اللہ کی خاص کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات جاننے والا شخص جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کافروں کے فتنے کی کوئی ڈگری نہیں حاصل کی، انہوں نے اللہ کے قرآن کی تعلیمات حاصل کی، اور اس آسمانی کتاب کی تعلیمات سے جو ہے انہوں نے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر ان عدل و انصاف قائم کیا۔ یہی حقیقت جو ہے، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ الحدید کی،
یہی حقیقت یہ آیت بیان کر رہی ہے، لیکوم الناس بالقسط۔ ہم نے خاص کتاب جو ہے اور خاص ترازو جو ہے، وہ لوہے کا یا لکڑی کا بنا ہوا نہیں، خاص ترازو الف لام لگا ہے، وہ اس خاص کتاب کی تعلیمات کا ترازو ہے، جس ترازو کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں، اپنے گلیوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں جو ہے اس قرآنی تعلیمات کے ترازو کے ذریعے ہم عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہو گیا، اتنا ظلم۔ یہ LLB کی ڈگری لینے والے جو ہے لاکھوں کروڑوں جو ہے کما رہے ہیں روزانہ، وکیلوں کی فیس، غریب آدمی اپنے ظلم کی فریاد کہیں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو وکیل کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے انصاف لینے کے لیے۔ یہاں انصاف جو ہے شیطانی جمہوریت میں، کافروں کے فتنے کے نظام میں جو ہے انصاف جو ہے وہ پیسوں سے ملتا ہے، جو پیسے لگا دے اس کو جو ہے جعلی انصاف مل جاتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ حقیقی انصاف حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ سارا قصور جو ہے جعلی علماء اور مفتیوں کا ہے، یہ LLB کے ججوں کا قصور ہے، یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ وکیلوں کا قصور ہے جو وکالت کے ذریعے لوگوں کو جو ہے عدل و انصاف کی بجائے ہے ظلم دے رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تو یہ کبھی اس کافروں کے فتنے کے راستے پر نہ چلتے۔ ان کو حرام کھا کھا کر جائے، اللہ کا بھی حیا نہیں رہا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہے ہیں ظلم کے ذریعے، عدل و انصاف کے نام پر ہم ظلم کے ذریعے اس قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو کہ تم نے میری الکتاب جو ہے، آسمانی کتاب جو ہے، اس سے یہ ترازو جو ہے عدل و انصاف کا ترازو حاصل کیا تھا تم نے اس کتاب کی تعلیمات سے یا نہیں کیا تھا؟ ظاہر ہے یہی فیصلہ ہوگا کہ اے ججوں، انصاف دینے والوں، اور وکیلوں، انصاف دلانے والوں، اور یہ جعلی علماء اور مفتیوں، تم نے میرے آسمانی کتاب کی تعلیمات کا ترازو جو ہے وہ حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے تم جو ہے میری مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، تم نے میری مخلوق کو انصاف نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالی یہی فیصلہ ہے قرآن پاک کا۔ اللہ جو ہے ان کے انصاف کے نام پر ظلم جو ہے اس کا انکار کریں گے کہ یہ انصاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کڑی سزا دیں گے۔ انصاف اگر دے سکتا ہے تو اس قرآن پاک کی روح سے اللہ کی آسمانی کتاب کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں یہ اصل ترازو ہے۔ ان تعلیمات کا ترازو جو ہے ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، ہر محکمے کے اندر ہونا چاہیے، ہر شخص کے اندر جو ہے یہ قرآنی تعلیمات کا ترازو جو ہے ہونا چاہیے، پھر اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو جو ہے انصاف مل سکتا ہے۔ اگر یہ ترازو نہیں ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عمارتوں پر جو ہے ترازو بنا کر لٹکا اس کا صورت بنا دی گئی، تصویر بنا دی گئی ہے، یہ ترازو کی تصویر سے جو ہے لوگوں کو عدل و انصاف نہیں ملے گا۔ ترازو کی تصویر کی بجائے حقیقی ترازو جو ہے اللہ کی کتاب کی تعلیمات کا ترازو، اس سے جو ہے حقیقی انصاف ملے گا۔ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے پیغمبروں کو خاص کتاب، آسمانی کتاب اور ترازو دیا، خاص ترازو دیا، یہ لکڑی اور لوہے کا دھات کا بنا ہوا ترازو نہیں، خاص کتاب کی تعلیمات کا ترازو دیا۔
کس لیے؟ تاکہ تمام لوگ، خواتین و حضرات، بوڑھے جوان بچے، ہر گھر کے اندر جو ہے اس آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ترازو کے ذریعے ہر جگہ ہر شخص جو ہے وہ انصاف کرے۔ یہ ہے آسمانی کتاب کا ترازو، حقیقی ترازو۔ یہ بڑی بڑی عدالتوں پر صرف جو ہے تصویر بنا دینا ترازو کی کہ یہاں عدل مل رہا ہے، یہ عدل ہے؟ یہ انصاف ہے؟ کون کہتا ہے یہ انصاف ہے؟ ان لٹیروں کو جو ہے طرح طرح کے طریقے سے جو ہے لوٹنے کی جو ہے پوری جو ہے ان کو جو ہے کھلی چھٹی ہے۔ یہ سبسڈی لے کر قومی خزانے سے جو ہے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ چینی باہر بھیج دی، اس کو پھر واپس لے آئے، گندم باہر بھیج دی سبسڈی لے کر قومی خزانے سے، اور پھر وہ واپس گندم آ گئی۔ یہ دگنا کما رہے ہیں۔ اور یہ نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں جو ہے یہ کام جو ہے یہ شیطانی کام شروع کیا تھا۔ اس نے قومی خزانے سے سبسڈی ڈال کر، یہ خبر تھی، 6 روپے کلو چینی انڈیا کو دی تھی، سبسڈی ڈال کر قومی خزانے سے، اور پھر وہ جو ہے 16 روپے کلو ہو کر جو ہے انڈیا سے واپس پاکستان آئی۔ ان ججوں کو کچھ نظر نہیں آیا کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ہر محکمہ جو ہے اس قوم کو لوٹ رہا ہے، ہر محکمہ۔ یہ دیکھیں ٹریفک والے جو ہے ان کو کتنے لوٹ مار جو ہے اس کے جو ہے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ کوئی بیچارہ سفر ہی نہ کر سکے، کوئی محنت مزدوری نہ کر سکے، کوئی سٹوڈنٹ جو ہے کسی ماں باپ کو بیمار ہے ان کو ہسپتال نہ لے جا سکے سکوٹر پر بیٹھ کر۔ کتنا ظلم ہے! اتنے جرمانے، ہزاروں کے لحاظ سے جرمانے، اور گاڑی چھین لی، ضبط کر لی جائے اور جو ہے ان کو جیل میں بھیج دیجیے۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ LLB کے جج اور LLB کے وکیل یاد رکھ لیں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اس کام کے ساتھ۔ آنکھیں بند کر کے آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہیں، ان لٹیروں کے ظلموں پر آنکھیں بند کر کے جو کر رہے ہو، تم یہ ظلم کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ، تمہیں نہیں اللہ چھوڑے گا انشاءاللہ، تمہیں سزا دے گا۔ جس وقت تم بے رحم ہو گئے اس قوم پر جو ہے اللہ تم پر ترس نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو فرد، جو قوم، جو ادارہ ہماری نصیحتوں سے منہ پھیر لے گا، ہماری قرآنی نصیحتوں کو نہیں مانے گا، ہمارے قرآنی ترازو کو، عدل و انصاف کے ترازو کو نہیں مانے گا، ہم دنیا میں اس کی معیشت جو ہے اس قوم کی تنگ کر دیں گے۔ آج ہماری حالت یہ اس آیت کے مطابق ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو جو ہے عدل و انصاف کی بنیاد بنانے کی بجائے ہم نے کافروں کے فتنے کو جو ہے اس کی ڈگریاں لے کر LLB جو ہے ہم نے اس کو بنیاد بنا لیا انصاف کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو سزا ایسی قوم کو دنیا میں دوں گا کہ ان کی معیشت میں تنگ کر دوں گا۔ آج معیشت جو ہے وہ تنگ ہے، غریبوں پر اس لٹیرے جو ہے حکمران اور کرسیوں والے جج، وکیل اور جو کوئی بھی ہیں، یہ سب لٹیرے ہیں۔ ان کی لوٹ مار سے معیشت جو ہے، ادارے انہوں نے ملازمین کو دے دیے، ہر قدم جو ہے ان کا ظلم ہے، اور اس ظلم کا نتیجہ ہے کہ آج معیشت جو ہے، عام آدمی کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، اس کے روکھی سوکھی کھانا بھی اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ظالموں قرآن پڑھو، یہ LLB کی ڈگریاں جو ہے آپ کو انصاف جو ہے نہیں کرنے دے گی۔ آپ ظالموں کا دنیا کے بدماشوں کا جو ہے فتنہ تو جو ہے اس کی ڈگری تم نے دی ہے، ان کے آئین کی، اور اس کی ڈگری کے ساتھ جو ہے تم لوگوں کو ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تمہیں حساب دینا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے۔
تمہارے اوپر اللہ کی عدالت ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ فرمایا کہ وہ قوم جو ہماری نصیحتوں سے روح گردانی کر لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ سزا ملے گی ظالمون، کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ظالموں، تمہیں سزا ملے گی۔ کھلا لو اپنی اولادوں کو جتنا حرام کھلا سکتے ہو۔ یہ حرام کھانے والے جو ہے اور کھلانے والے ماں باپ جو ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن کا فیصلہ، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو اور پیغمبروں کو کہ کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال روزی سے ہی کوئی نماز، کوئی جو ہے وہ عبادت، روزہ، حج حلال کمائی سے قبول ہوگا، حرام سے قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم ایسی قوم کو جو ہے جو ہماری نصیحتوں سے، آسمانی نصیحتوں سے روح گردانی کرے گی، ہم ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ٹھوکریں کھائے گا قیامت کے دن، ذلیل ہوگا قیامت کے دن۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں اچھی بڑی بینائی، بصیرت، نظر رکھتا تھا، مجھے تو اینک بھی نہیں لگی تھی دنیا میں، میری تو نظر ٹھیک ٹھاک تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں جو ہے تمہارے پاس آئی تھیں قرآن پاک کی صورت میں، فنسیتھا، تم نے ہماری نصیحتوں کو، حکموں کو جو ہے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ ہم تیرے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، تیرے ظلموں کا پورا جو ہے تجھے سزا دیں گے ہم۔ تم نے میری مخلوق کے ساتھ جو ظلم کیا، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر، LLB جج اور LLB وکیل بن کر، تم نے میرے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، تم نے میری مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں نے اس ظلم کی سزا تم نے آج کو دینی ہے آج۔ اور یہ تو ابھی پہلا سٹیپ ہے کہ میں نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے، ابھی تو جہنم میں جاؤ گے پتہ چلے گا۔ جب کھولتا ہوا پانی سروں پہ گرائے گا ان کے دماغ درست کرنے کے لیے، وہ فرعون بنے پھرتے تھے ہر کرسی پر بیٹھ کر، ہر کرسی والا سمجھتا تھا کہ میں فرعون ہوں، میں نہیں کسی کو رب مانتا، میں خود رب ہوں۔ کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کے سروں پر گرایا جائے گا، فرشتے پاؤں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر منہ کے بعد جو ہے جہنم میں پھینکیں گے۔ کھانے کے لیے جو ہے کانٹے دار درخت جو ہے، جو آگ بنا ہوا ہوگا جہنم کی آگ میں، وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور پھوڑوں پھنسیوں کی پیپ جو ہے جہنمیوں کو پلائی جائے گی۔ اور جہنم میں جا کر یہ کہیں گے، قرآن کہتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جہنم کے اندر جا کر یہ جہنمی کہیں گے کاش ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو جو ہے راستہ اختیار کر لیتے، کاش ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، تمہارے ظلم کی کڑی سزا تمہیں ملے گی، جو کچھ تم اس مخلوق کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کر رہے ہو۔ ذرا جا کر دیکھو، سبزی منڈی کے اندر جا کر دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو ہے، کوئی دھنیا کی جو ہے وہ گٹھی اٹھائے ہوئے ہے، دھنیا لے لو، کوئی جو ہے وہ میتھی کی جو ہے وہ گٹھی اٹھائے ہوئے بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے۔ ظالمون، آنکھیں بند نہ کرو اس قوم کے ساتھ، تم ظلم کر رہے ہو، تم جن لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے، نہ دے سکتے ہو کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ ظالموں، آنکھیں کھولو،
تم جج نہیں ہو، تم انصاف نہیں کر سکتے، نہ تم نے انصاف کیا ہے، تمہاری تو موجیں بنی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے جس نواز شریف کو جو ہے اس کے اپنا جو ہے مال و دولت کا حساب مانگا، نہیں دیا، سزا دے دی، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج نے جو ہے 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے اس کو بھگوڑا بنا دیا، بھگا دیا ملک سے، یہ انصاف ہے؟ ظالموں، آنکھیں کھولو، تم نے بھی اللہ کے سامنے کسی جج کے سامنے پیش ہونا یاد رکھ لو۔ اتنا ظلم نہ کرو اس قوم کے ساتھ، یہ قوم بہت ذلیل ہو چکی ہے۔ پڑھے لکھے بچے جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں، وہ جائیداد بیچ کر جو ہے لٹیروں کے ہاتھوں جو ہے وہ باہر جانے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں دے کر، جائیدادیں بیچ کر، قرض لے کر، اور ان کو وہ ڈاکو جو ہے وہ سمندروں میں جو ہے کشتیوں پر بٹھا کر لے جاتے ہیں اور کشتیوں میں پھینک دیتے ہیں ان کو۔ کسی کو آج تک کوئی جو ہے ظالم کو جو ہے سزا ملی ہے دنیا میں؟ ان مظلوموں کو جن کے بیٹے جو ہے سمندروں میں جو ہے گرا دیے گئے، ان کو آج تک ان کے ماں باپ کو، ان کے گھروں کو انصاف ملا آج تک؟ ظالموں، آنکھیں کھولو، توبہ کر لو، توبہ کا وقت ہے۔ اور اس ہائی کورٹ کا جج جس نے نواز شریف کو کچھ سزا جو ہے کے باوجود جو ہے اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے بھگا دیا تھا ملک سے، اور کتنے سال بیٹھ کر باہر جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ سازشیں کرتا رہا، یہ جج جو ہے یہ اس ظلم کی سزا پائے گا۔ دنیا میں اس کو پروموشن مل گئی ہے، انہی ظالموں کے ذریعے بھی سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آخری فیصلہ نہیں ہے، آخری فیصلہ اللہ فرمائیں گے۔ تمہیں ذرا ترس نہیں آتا لوگوں پر؟ تم لٹیروں اور چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اپنے آپ کو جج کہتے ہو، انصاف دینے والے بناتے ہو تم اپنے آپ کو؟ تمہیں کوئی حیا نہیں اللہ کا؟ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، تم اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑاتے ہو، ظالموں۔ جب تمہیں اللہ کا حیا نہیں ہے تو مخلوق کا حیا کیسے ہوگا؟ یہ سارے ادارے جو ہے قوم کے جو ہے جو ملازموں کو دے دینا، اور من مرضی کے وہ جو ہے وہ بوجھ ڈال رہے ہیں، آئے دن جو ہے وہ بلوں کی جو ہے قیمتیں جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ہر لحاظ سے لوٹ رہے ہیں، اور تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو کہ ہم عدل انصاف دے رہے ہیں۔ نہیں انصاف دے رہے، تم ظلم دے رہے ہو، تم عدل انصاف کی کرسیوں پر جو ہے بیٹھ کر تم ظلم کر رہے ہو۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا جو ہے مظلوم ہے تمہارا، تم حرام کھا رہے ہو، لاکھوں کی پینشنیں، لاکھوں کی تنخواہیں، لاکھوں کی سہولتیں حرام کھا رہے ہو۔ لاؤ ثبوت، دکھاؤ کون سا ثبوت ہے کہ تم کافروں کے فتنے کے ذریعے جو ہے قوم کو ظلم دو انصاف کی بجائے، اور تمہارا حق بنتا ہے کہ تم جو ہے لاکھوں کی تنخواہیں لو، لاکھوں کی پینشنیں، لاکھوں کی سہولتیں لو۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ کہاں فرمایا سادات نے؟ سادات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہے، جو تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، کیا اس نے اس طریقے سے جو ہے انصاف دیا تھا لوگوں کو؟ یا اللہ کے قرآن کے ذریعے اس نے انصاف دیا تھا لوگوں کو؟ کچھ شرم و حیا کر لو۔ اتنی بے حیائی جو ہے تم نے اختیار کر رکھی ہے، آنکھیں بند کر رکھی ہیں اس قوم سے۔ تمہیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا؟ ظالموں، جاؤ سبزی منڈیوں میں جا کر دیکھو، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر پھر رہی ہیں، یہ مجھ سے لے لو، ہم سے لے لو۔ تم عیاشیاں کر رہے ہو، تم جہنم کے انگارے کھا رہے ہو، اپنی اولادوں کو جہنم کے انگارے کھلا رہے ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کا فرمان برحق ہے، سچ ہے
کہ یہ آسمانی کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کی تعلیمات اصل ترازو یہ ہے. تمہارے پاس تو ایک بھی آیت کا علم نہیں ہے، الحمد شریف کا علم نہیں ہے تمہارے پاس سورۃ کافرون کا علم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافروں سے کہا تھا کافر لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارے دین کو نہیں مانتا. اور تم کافروں کے دین فتنے کو جو ہے اس کی ڈگریاں لے کر LLB اور انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر قوم کے ساتھ ظلم کر کے حرام کھا رہے ہو. جب تک جو ہے برائی کا خاتمہ اوپر سے ختم نہیں ہوگا، نیچے برائی ختم نہیں ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور یہاں حکمرانوں کے بیٹیوں کے لیے ان کے ظلم پر کیا انعام ملتا ہے ان کو؟ یہی جج جس نے 50 روپے کے جو ہے اشٹان سے جو ہے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا، جس کو سزا ہوئی تھی، اس کی بیٹی جب پتھراؤ کرتی ہے، لاہور کے جو ہے وہ ادارہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، اس پر پتھراؤ کیا، انہوں نے پرچہ کروایا گرفتاری کے لیے. تو اسی جج نے کہا تھا کہ یہ اس کو جو ہے اگر آپ نے پکڑنا ہے تو 10 دن کا الٹیمیٹم دے کر جو ہے نوٹس دے کر اس کو پکڑنا ہے. یہ انصاف ہو رہا ہے. جو نیب کے دفتر لاہور پر جو ہے پتھراؤ کرتی ہے نواز شریف کی بیٹی، جو آج جو ہے جعلی وزیر اعلیٰ بنی پنجاب کی، اس کے لیے اسی جج نے جس کو نواز شریف کو بھگایا تھا، اسی جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کو پکڑنا ہے تو 10 دن کے نوٹس پر پکڑا جائے. یہ اتنے شاندار فیصلے جج کیوں دے رہا تھا؟ ان کی کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی. یہ مال ہے جو کرتوت کرواتا ہے، یہ دنیا کا مال ہے جو ان سے ججوں سے یہ کرتوت کرواتا ہے. کھا لو، کتنی دیر تک کھاؤ گے؟ آخر اللہ کی کڑکی میں جو ہے پھنسو گے ضرور. پائی کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا تم سے سوال ہوگا. یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ حلال تھا، حرام تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ تم پوچھے، قرآن تو پڑھو نا، حدیث تو پڑھو ذرا. تم قرآن کے علاوہ، قرآن کے ترازو کے علاوہ تم کس طرح انصاف کو دے سکتے؟ کافروں کے ترازو کے ذریعے تم ظلم کے ذریعے تم انصاف کیسے دے سکتے؟ ساری خرابی جو ہے اوپر والی کرسیوں والوں کے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، تمام لوگ جو ہے اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں. اگر اوپر کرسیوں والے جو ہیں وہ ظالم ہیں، چور ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، بے رحم ہیں، تو یہی کچھ جو ہے نچلے لوگوں میں یہی کچھ پیدا ہوگا. اگر اعلیٰ کرسیوں والے جو ہے وہ نیک لوگ ہیں تو وہ نیکی پھیلائیں گے، نیچے لوگوں کے اندر نیکی پھیلے گی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر نیکی نہیں پھیلائی؟ قرآن کے ذریعے نیکی نہیں پھیلائی آپ نے؟ اور آپ نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو قرآنی تعلیمات کے نور سے منور کر دیا تھا. ایسی تعلیم و تربیت کی تھی کہ ہر شخص جو تھا وہ انصاف پسند تھا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے چوروں ڈاکوؤں کافروں کے نظام کے ذریعے جو ہے ظالم نہیں پیدا کیے، چور ڈاکو لٹیرے نہیں پیدا کیے، حرام کھانے والے جج نہیں پیدا کیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے یہ سارا شرف حاصل ہے کافروں کے فتنے کو. یہ کافروں کے فتنے کی وجہ سے یہ سارا شر جو ہے پھیلا ہوا ہے. اس انصاف نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر. میری گزارش ہے کہ
کہ آسمانی کتاب کے ترازو کو، یعنی آسمانی کتاب قرآن پاک کی تعلیمات کو ترازو بناؤ انصاف کے لیے، پھر تم انصاف دے سکو گے، ورنہ تم لٹیروں کے ساتھ مل کر لوٹتے ہی رہو گے، اس قوم کو انصاف نہ تم نے دیا ہے نہ دو گے۔ تم حرام کھا رہے ہو، حرام کھاؤ گے جب تک تم جج رہو گے۔ کوئی انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے، جو انصاف یہ ہے کہ جو سب سے جو ہے سینئر ہے اس کو جو ہے اگلی پروموشن جو ہے اس کو دی جائے۔ یہاں جو ہے یہ 4 یا 5 بندے جی ان کا انتخاب کریں گے، یہ تو رشوت ہے، یہ رشوت ہے، 100% رشوت ہے کہ 4-5 میں سے جو بھی ہے حکمران جو ہے وہ چن لیں اپنے مفاد کے لیے، پھر جس کو جونیئر کو سینئر بنا دیا جائے گا وہ کس طرح آنکھیں اٹھا کر، نظر اٹھا کر کس طرح جو ہے حکمرانوں سے بات کرے گا، حق کی بات نہیں کر سکتا۔ اس طرح جج ہیں، جونیئر جج ہیں، ان اٹھا کر جو ہے اوپر لے آئے ہیں، تو اس نے تو حکمرانوں کے سامنے نظریں جھکانی ہیں، اور کیا کرنا اس نے؟ ٹھیک ہے سر، یس سر، جو کہیں گے آپ فیصلہ دیں گا میں۔ یہ انصاف ہے؟ انصاف یہ ہے کہ آٹومیٹکلی آج خود جو ہے سینئر بندہ جو ہے اگلی پوسٹ پر جو ریٹائر ہوا اس کی جگہ پہ بعد میں آنے والا جو ہے وہ اس کی پوسٹ پر جو ہے اس کو تعینات کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے جو بنائی گئی ہے جوڈیشل کونسل، اور جوڈیشل کونسل میں کون ہیں؟ حکمرانوں کے نمائندے ہیں، وزیر قانون وغیرہ ہیں، وکیل ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں۔ یہ سب بندوں کو خریدنے کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کو جو ہے جونیئر کو خرید کر جو ہے بڑا بنا دیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لیں، کسی جونیئر کو جو ہے ہم اعلیٰ پوسٹ پہ لے آئیں تاکہ اس قوم کو جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ برباد کرے اور لوٹے اس قوم کو۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو سب سے سینئر ہے اس کا حق بنتا ہے اگلی پوسٹ پہ جائے، وہ نیچے سے اٹھا کر اس کو لانا، یہ تو رشوت ہے۔ کیا یہ رشوت انصاف ہے؟ کچھ اللہ کا خوف کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، توبہ کر لو، لوٹا ہوا مال جتنا بھی ہے واپس کرو، ظالموں سے واپس دلاؤ اس قوم کو، ورنہ تم جو ہے جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں یاد رکھیں ان ظلموں کی سزا میں تم سب جو ہے کرسیوں والے، تم جعلی علماء، مفتی، تم جو ہے جعلی جج جو ہے جعلی جج ہیں، اصل جج وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم کے ترازو کو استعمال کرتا ہے، وہ اصل جج ہے۔ یہ تمہیں سب ظلموں کی سزا تمہارے جو ہے کھاتے میں آئے گی قیامت کے اندر، یاد رکھنا۔ یہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں تمہاری کرسی کے اندر تمہیں اس کی سزا ملے گی، یاد رکھنا۔ یہ سب کچھ جو ہے تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تمہارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اپنا ایمان درست کر لو، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جتنا مرضی انکار کر لو تمہاری پکڑ ہوگی، تم نہیں بچ سکو گے۔ ڈر جاؤ اللہ سے، یہ ظلم چھوڑ دو۔ یہ قوم کے ساتھ جو ہے مقروض بنا دیا ہر پیدا ہونے والے بچے کو۔ ذرا 25 کروڑ پر جو ہے جو قرضے ہیں اس قوم کے، ذرا تقسیم کر کے دیکھو کہ ہر بچے پر جو ہے کتنا بوجھ پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہونے والے بچے پر کتنا قرض کا بوجھ جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ ان لٹوروں اور چوروں اور ڈاکوؤں نے جو لوٹا ہے اس کا سارا بوجھ جو ہے لوگوں پر پڑ رہا ہے۔ ڈر جاؤ، میں آخری بار پھر یہ کہوں گا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو کہتے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، ظلم نہ کرو، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں اللہ جو ہے پکڑے گا، سزا دے گا، یاد رکھ لو۔ اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ ہر خطبے کے اندر نبی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگ تمام لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی مخلوق پر ظلم نہیں کرنا، اللہ کی تعلیمات کے الٹ نہیں چلنا، اللہ کی آسمانی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے ذریعے معاشرے بنانے ہیں، اس کے لیے جو ہے لوگوں کو نیک بنانا ہے، اس آسمانی کتاب کی تعلیمات دینی ہے۔ ان حقیقتوں کو اختیار کر لو
ظلم چھوڑ دو، یہ کافروں جن کا فتنہ تم مسلط کر کے جو ہے کرسیوں پر عدل و انصاف دے رہے ہو، یہ تمہیں نہیں چھڑائیں گے، یہ قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، تم اکیلے جاؤ گے قبر میں۔ باز آ جاؤ، ڈر جاؤ اپنے اللہ سے، تم اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، تم نے اللہ کے دین کے آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ترازو کو چھوڑ کر تم نے کافروں کے فتنے کی LLB جو ہے ان کی تعلیمات کو ترازو بنا رکھا ہے، تم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ معافی مانگ لو اللہ سے، چھوڑ دو اس کام کو، روکھی سوکھی کھا لو، اپنے بچوں کو روکھی سوکھی کھلا لو، یہ حرام جو ہے کھایا ہوا ہے جو ہے یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا جو شخص حرام کھاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور آوان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔